السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ درد الفاظوں سے نہیں بیان ہوتے، نہ دوستوں سے، نہ دنیا سے، صرف اللہ سے، اور کبھی کبھی صرف درود پاک ہی ہوتا ہے جو دل کے ٹکڑوں کو پھر سے جوڑ دیتا ہے۔ ایک لڑکی ماہین جس کا دل ایک رشتے میں بہت بری طرح ٹوٹا۔ اس نے جس شخص پر سب کچھ وار دیا، اسی نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ وہ دن رات روتی، نماز پڑھنے کی ہمت بھی نہ رہتی، دل حالی حالی سا رہتا۔ رات کے آخری پہر تھے، ہر طرف خاموشی، جیسے کائنات تھک کر سو گئی ہو، لیکن ایک دل تھا جو جاگ رہا تھا، بے چین، بکھرا ہوا اور تنہا۔ یہ کہانی ہے ماہین کی۔ اس دل کا نام ماہین تھا۔ ماہین ایک خوبصورت سادہ دل لڑکی تھی۔ اسے کسی سے محبت ہوئی، وہ محبت جس میں انسان خود کو بھول جاتا ہے۔ ہر نماز میں، ہر دعا میں اسی کا نام، اس کی خیریت، اس کی محبت مانگتی رہتی۔ شاید وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ یہی محبت اس کی تقدیر ہے، لیکن تقدیر نے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ وہ لڑکا جس کے لیے اس نے اپنی انا، اپنی ترجیحات، یہاں تک کہ اپنی نیندیں تک قربان کی تھی، اس نے ایک دن بڑے سکون سے فون بند کرتے ہوئے کہا، ماہین تم بہت اچھی ہو، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، میری امی نہیں مان رہی۔ اور بس ایک جملے نے سب کچھ توڑ دیا۔ ایک خاموش سی چیخ اس کے دل میں اٹھتی رہی، نہ شور کیا، نہ الزام دیا، بس خود سے کٹ کر اپنے کمرے کے اندھیرے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں سوج گئیں، دل بیٹھ گیا اور دنیا بے معنی سی لگنے لگی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ کوئی رات ایسی نہ تھی جب اس نے چپکے چپکے رونا نہ ہو، کوئی صبح ایسی نہ آئی جب اس کا دل اٹھ کر جینے کو کہے۔ ایک دن وہ چھت پر بیٹھی تھی، آسمان تاریک تھا اور چاند بھی کہیں چھپ گیا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا بولی، اے اللہ، اگر تو ہی کافی ہے تو میرا دل ٹھیک کر دے۔ یہ کوئی لمبی دعا نہ تھی، یہ ایک ٹوٹے دل کا آخری سہارا تھا۔ اگلے دن وہ مسجد کے قریب سے گزر رہی تھی، آنکھیں سرخ تھی، چہرہ بجھا ہوا۔ وہیں ایک بزرگ خاتون نے اسے غور سے دیکھا، اس کے قریب آئیں، ایک چھوٹا سا کاغذ دیا اور کہا، بیٹی اسے روز پڑھنا، تمہارے سوالوں کا جواب یہ ہے۔ ماہین نے پرچی کو کھولا، روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی، صرف دل سے۔ اس نے گھر آ کر پہلا دن شروع کیا۔ دل بکھرا ہوا تھا، زبان لرز رہی تھی، مگر پڑھتی گئی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کبھی ایک ایک لفظ پر رک جاتی، کبھی آنکھیں بند کر کے صرف محسوس کرتی۔ جب بندہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ بس جلدی جلدی اس تکلیف سے جان چھوٹ جائے، لیکن ہم یہی ایک غلطی کر دیتے ہیں کہ ہم بے صبری میں آ جاتے ہیں، کیونکہ صبر تو ہمارے اندر سے چھن چکا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بس فٹافٹ مرہم لگے اور ہمارے درد بڑھ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہر تکلیف کو جاتے جاتے ٹائم لگتا ہے، ہر مرہم پہ ایک وقت ہوتا ہے۔ ایک ہفتہ گزرا، کوئی تبدیلی نہیں۔ دوسرا ہفتہ آنسو کچھ کم ہوئے۔ تیسرا ہفتہ سجدوں میں دل لگنے لگا۔
چوتھے ہفتے میں وہی ماہین جس کی راتیں رونے میں گزرتی تھی اب خاموشی سے تسبیح لیے رب سے باتیں کرتی تھی۔ کسی نے اسے نہیں سنبھالا، نہ وہ لڑکا واپس آیا نہ اسے ضرورت رہی۔ ماہین کہتی ہے محبت اس سے کی تھی جو فانی تھا، مگر سکون مجھے اس سے ملا جو باقی ہے۔ مجھے میرا رب مل گیا، اور جب رب مل جائے تو باقی سب مکمل ہو جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کا وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ، وقت فجر کے بعد یا عشاء کے بعد۔ دل کی کیفیت صرف دل سے کسی دنیاوی خواہش کے بغیر، آخر میں بس اتنا کہنا، اے اللہ میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے۔ یہ عمل 21 دن کی نیت سے کریں۔ جس کا دل ٹوٹا ہے وہ محسوس کرے گا کہ زخم بڑھنے لگے ہیں بغیر مرہم کے۔ تو میرے پیارے سننے والوں، دل کا ٹوٹنا کوئی سزا نہیں، یہ ایک دعوت ہے رب کی طرف پلٹنے کی۔ دنیا کی محبتیں جتنی بھی خالص ہوں فنا ہو جاتی ہیں، لیکن درود پاک وہ تعلق ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جو درود سے جڑتا ہے اللہ کی رحمت اس کا سائبان بن جاتی ہے۔ اپنے زخموں کو چھپانے کی بجائے انہیں درود کی خوشبو سے بھریں۔ اللہ آپ کے دل کو وہ سکون دے جو کبھی کسی انسان سے نہ ملا ہو۔ اگر آپ ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں، تو ذرا رک جائیں، سانس لیں اور اپنے اندر جھانکیں۔ کیا آپ جانتے ہو کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کی ساری آوازیں بند ہو جاتی ہیں اور صرف ایک آواز باقی رہ جاتی ہے، وہ ہے اللہ کی پکار۔ ٹوٹا ہوا دل وہ میدان ہے جہاں اللہ اپنی رحمت اتارتا ہے، اور اس دل کو جوڑنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک خاص خزانہ دیا ہے، درود پاک۔ درود کوئی معمولی ذکر نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دستک ہے، اور جو دل درود کے ذریعے نبی سے جڑ جاتا ہے وہ دل اللہ سے دور ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ روز درود پڑھتے ہو ناظرین، تو آپ نہ صرف نبی کی محبت کا اعلان کرتے ہو، بلکہ آپ اپنے زخموں پر رب کی رحمت کا مرہم رکھتے ہو۔ درود پاک وہ قرب ہے جو آپ کو اس انسان سے نکال کر اس رب کے قدموں میں لے آتا ہے جو نہ کبھی چھوڑتا ہے نہ کبھی تھک کر منہ موڑتا ہے۔ وہ اللہ پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے جو انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھیے، آپ کا دل ٹوٹا ضرور ہے، مگر شاید اس لیے کہ اللہ آپ کو کسی فانی محبت سے نکال کر اپنی محبت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہو تو اللہ آپ پر بھی 10 رحمتیں بھیجتا ہے، آپ کے گناہ معاف کرتا ہے اور آپ کے دل کو وہ نور عطا کرتا ہے جو کسی دنیوی محبت میں کبھی نہ مل سکا۔ یہ جو آج آپ تنہا ہو، رو رہے ہو، بکھرے ہو، یہ اللہ کا اشارہ ہے، واپس آ جاؤ میرے در پر، میرے ذکر کی طرف، میرے محبوب کے وسیلے سے۔ درود پاک سے بڑھ کر کوئی مرہم نہیں ناظرین، کوئی دعا نہیں، کوئی ہم سفر نہیں۔ بس شروع کریں، تھوڑا تھوڑا، 100 مرتبہ روز پڑھیں، دل سے پڑھیں۔ آپ خود دیکھیں گے آپ کا دل، آپ کی راتیں، آپ کے آنسو سب بدلنے لگیں گے۔ آپ پھر سے مسکرانا سیکھو گے، مگر اس بار صرف انسان کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے۔ یہ پیغام ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو محبت میں ٹوٹ گئے، بچھڑ گئے، چھپ چھپ کر روتے ہیں اور دنیا کو کچھ بتا نہیں سکتے۔ اللہ آپ کو اپنی محبت سے جوڑے اور درود پاک کے ذریعے آپ کو وہ سکون عطا کرے جو کسی انسان میں نہیں، بس اللہ میں چھپا ہوا ہے۔
تو ناظرین، اگر آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے، اگر کسی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اگر آپ کسی کی یادوں میں ہر رات روتے ہیں اور لگتا ہے کہ زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں ہوگی، تو بس ایک بات یاد رکھیے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ جب سب کچھ چھن جائے، جب آپ کے پاس صرف آنسو رہ جائیں، تو صبر دیجئے کہ اللہ نے آپ کو اپنا بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کا دل اس لیے ٹوٹا ہے تاکہ آپ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، تاکہ آپ ہر رات صرف اللہ کو یاد کریں، تاکہ جب سب لوگ چھوڑ جائیں تو صرف ایک رشتہ باقی رہ جائے، اللہ اور آپ کے درمیان، اور اس رشتے کو مضبوط بناتا ہے درود پاک۔ تو میری پیاری سننے والوں، روز کچھ وقت نکالیے، چاہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، چاہے دل میں درد ہو، تنہائی ہو، بس اتنا کہہ دیجئے، اللہم صلی علی محمد۔ اس ذکر میں ایسی روحانی شفا چھپی ہے جو آپ کے دل کے ہر ٹکڑے کو جوڑ دے گی، آپ کے درد کو تسلی میں بدل دے گی، آپ کے آنسو کو روشنیوں میں بدل دے گی، اور آپ جان جائیں گے کہ جو چلا گیا وہ ضروری تھا، تاکہ آپ اس تک پہنچ سکے جو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ تھی ماہین کی ٹوٹی ہوئی کہانی۔ یہ ایک ماہین کی کہانی نہیں تھی، ماہین کی جیسی بہت ساری ایسی میری پیاری بہنیں ہوں گی، بھائی ہوں گے جن کے دل ٹوٹے ہوں گے، جو آج بھی تنہا ہیں، رو رہے ہوں گے، جو ایک صبر کے انتظار میں ہوں گے، جو سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں صبر کب آئے گا۔ لیکن میرا یقین کریں، وقت لگتا ہے لیکن صبر آ جاتا ہے، اور جب صبر آتا ہے نا تو انسان اپنی پچھلی تمام پونا حرکتیں دیکھ کر نا، سوچ کر ہنستا ہے، کہتا ہے کہ ہم کتنے بے وقوف تھے۔ تو آپ پچھلی ساری باتیں بھلا کر دل سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو صبر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی کو صبر چاہیے تو یہ آپ ضرور کریے گا۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔